ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم مؤمنين واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله مولانا العظيم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 280 اور 281 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمایا وَإِن كَانَ، اور اگر ہے وہ مقروض ذو عسرۃ تنگ دست فناظرۃ پس اس کو مہلت دینی ہے الی میسرہ فراخی تک، وان تصدقوا اور یہ کہ تم صدقہ دو خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے، واتقوا یوما اور ڈر اس دن سے کہ ترجعون فیہ جس میں تم لٹائے جاؤ گے الی اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف، ثم توفی کل نفس پھر ہر نفس کو پورا پورا دیا جائے گا ما کسبت جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ معزز سامعین کرام، سود سے بچنے کا حکم بیان فرمایا اور پھر سود کو حلال سمجھنے والے اور سود لینے والے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی جنگ ہے۔ اب جو سود لیتا ہے وہ ظاہر مجبور ہوتا ہے، مجبوری کی وجہ سے سود لیتا ہے، یعنی وہ مفلس ہے، غریب ہے، ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ سود پہ پیسے لیتا ہے، تو اس کے لیے شریعت نے ایک دوسرا ضابطہ بیان فرمایا کہ اس کو قرض دے۔ اب قرض کون سی چیز دی جا سکتی ہے کہ جس جیسی چیز واپس لے سکیں، روپیہ دیا ہے اس جیسا روپیہ واپس لے لیں گے، وہ تو آپ اس کو قرض دے سکتے ہیں اور ادھار دے سکتے ہیں، عاریتاً مانگوی دے سکتے ہیں۔ عاریتاً سے یہ اس کو اخذ کیا ہے مفسرین فقہاء کرام نے، اور مطلب سونا ہے وہ جیسا دیا ہے وہ تو واپس نہیں ملا، اس جیسا اور مل جائے گا۔ ہاں جو مثل نہیں عین ہی واپس ہو، وہی واپس ہو بھی عین ہی، تو اس کو نہیں دینا چاہیے۔ جیسے باندی ہے کو کپڑا ہے، تو یہ وہ ان کا اگر مقروض تنگ دست ہے وعدہ کے مطابق، تو یہاں پر قرض دینے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب قرضہ لے کون؟ جس کی ضرورت پوری نہ ہو سکتی ہو، انتہائی مفلس ہو، وہ ادھار لے سکتا ہے، اور جو تنگی سے صحیح لیکن اپنی ضرورت پوری کرتا ہے تو اس کو وہ ادھار نہیں لے گا۔ اب جو ادھار یا قرض لیتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صدقہ دیتا ہے اور اس کو مہلت ایک متعین کرتا ہے، 1 ماہ کے بعد پیسے واپس لے لوں گا، یا وہ کہتا ہے میں 1 ماہ میں پیسے واپس لے لوں گا، تو جس دن اس نے مال دیا اس دن سے جس دن کی مہلت ہے اس مہلت تک روزانہ جتنا اس نے اس کو قرضہ دیا ہے، اللہ روزانہ اس کے نامہ اعمال میں اتنا صدقہ لکھتے رہتے ہیں کہ یہ صدقہ کر دیا اس نے۔ اب متعین کی ہوئی مدت آ گئی، اس کے پاس پھر بھی پیسے نہیں، اس نے اس کو مہلت دے دی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اب اس مہلت پر اللہ 2 گنا صدقہ اس کے ثواب لکھتے رہتے ہیں جو اب اس نے مہلت دی، 2 گنا، یعنی 1000 روپیہ دیا تو اب مہلت کا وقت ختم ہوا تو اب اللہ 2000 صدقہ روزانہ کرنے کا اس کو ثواب اس کے نامہ اعمال میں دیتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جیسے یہ دینا سنت ہے، مستحب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے، اسی طرح اس کی ترغیب دی ہے، اسی طرح اس سے ٹال مٹول کرنا واپسی میں، تو اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ جو تعزیری احکامات بڑے سخت ہیں کہ اس کو گرفتار، اگر تو وہ مقروض جو ہے وہ دے ہی نہیں سکتا اس کو مزید مہلت دے، اگر دے سکتا ہے جان بوجھ کے ٹال مٹول کرتا ہے تو اسے تعزیراً گرفتار کیا جائے، قاضی گرفتار کرے جب تک وہ اس کا پیسہ واپس نہ کر دے۔ وان تصدقوا خیر، اگر مقروض اس قدر مفلوق الحال ہے کہ قرضہ ادا کرنے کے قابل ہی نہیں ہے تو اس کو معاف کر دیں، تو اللہ نے اس معاف کرنے کو صدقہ سے تعبیر فرمایا، ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کو بخاری مسلم دونوں نے نقل کیا، مانا نظر مؤسرا، جس نے تنگ دست مقروض کو مہلت دی، واوضع عنہ، یا اسے بالکل ہی معاف کر دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا، یعنی وہ 7 لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، تو ان میں ایک وہ ہے جس نے قرضہ دیا اور وہ پھر قرضہ معاف کر دیا، تو وہ اللہ پاک اس کو یہ عطا فرمائیں گے۔
اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں میں سے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا، یہ بھی بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی، اللہ پوچھیں گے کہ کوئی نیکی ہے، تو وہ کہے گا ہاں اللہ ایک نیکی ہے کہ میں مالدار تھا، غلام تھے، تجارت کرتا تھا، لوگ مجھ سے قرضہ لیتے تھے، تو میں اپنے نوکروں کو کہتا تھا کہ ان کو قرضہ دو اور مہلت بھی دیتے رہو، یعنی ان پر سختی نہ کرو، اور جو نہ دے سکتا ہوتا تھا تو میں اس کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے نحن احق، یعنی وہ میں درگزر کرتا تھا، اللہ فرمائیں گے نحن احق، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم درگزر کریں، تو میں نے تمہیں معاف کیا، تیرے سارے اعمال جیسے بھی ہیں قبول کیے اور تجھے جنت میں جگہ دی۔ اسی طرح سود کی بیخکنی کے لیے یہ ایک جامع حکمت عملی ہے، ایک جامع نظام ہے۔ آگے بڑھو وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈر جاؤ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی قیامت کے دن یہ سود خور بھی وہاں پہ جائے گا، اور وہ جو لوگوں کو قرض دیتا تھا وہ بھی وہاں جائے گا، صدقہ والا بھی وہاں جائے گا، تو وہاں پر فیصلے ہوں گے، تو پھر وہاں پر محاسبہ ہوگا، ثُمَّ تُوَفَّىٰ، پھر پورا دیا جائے گا، کُلُّ نَفْسٍ مَا کَسَبَتْ، جو اس نفس نے اس کا بدلہ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو مفسرین کرام نے فرمایا قرآن پاک کی یہ سب سے آخری آیت ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ۔ تو یہ بعض زیادہ مفسرین کرام فرماتے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، بعض کہتے ہیں 31 دن پہلے وفات سے یہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم، وہ 3 ماہ پہلے نازل ہوئی حجۃ الوداع کے موقع پر، اس کے بعد وہی بند ہوگی اور یہ آخری آیت نازل ہوئی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ صرف 21 دن پہلے نازل ہوئی، اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں 9 دن پہلے، یہ زیادہ مفسرین فرماتے ہیں صرف 9 دن پہلے یہ نازل ہوئی۔ اور حضرت شاہ عبد القادر محدث موضوع القرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ آقا علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے سے، رخصت ہونے سے صرف 3 دن پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن میں تمہیں اللہ کے سامنے رجوع کرنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ثم پھر توفیٰ کل نفس ما کسبت، جو تم نے کیا ہونا ہے اللہ نے وہ تمام تمہارا کیا ہوا تمہیں پورا ان کا بدلہ دینا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا